السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ گے تم خون اپنوں کا، ولا تخرجون، اور نہ نکالو گے تم، انفسکم اپنے نفسوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم وہی ہو کہ قتل کرتے ہو انفسکم اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور نکالتے ہو تم ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون اور مدد کرتے ہو، تظاہرون مدد کرتے ہو، چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی بن کر، تفادوہم تو فدیہ دیتے ہو تم ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ حرام تھا، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا ہی، افتؤمنون ببعض الکتاب کیا پس ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض کا، وتکفرون ببعض اور انکار کرتے ہو بعض کا، فما جزاء بس کیا بدلہ ہے، من یفعل ذلک جو کرے اس طرح، منکم تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوائی ہوگی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل اور اللہ تعالی بغافل بے خبر نہیں، غافل نہیں، عما اس سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ تخرجون اس کا روپ ورڈ جو ہے خراجیم ہے، اور دیار یہاں دیارکم، یہ دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے اور یہ دور سے نکلا ہے۔ اقررتم اقرار کیا تم نے، قاف را اس کا روپ ورڈ ہے، تشہدون شین ہا دال ہے، تظاہرون چڑھائی کرتے ہو، پشت پناہی کرتے ہو، ذوئیں ہا را سے نکلا ہے ظہر، بالاسمی الف سا میم، اور عدوان جو ہے یہ عدوف عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، زیادتی، اسرا کی جمع جو ہے اسارہ ہے، تفادوہم فا دالیا فدیہ، یردون وہ پھیرے جائیں گے، رد را دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس کی مختصر تشریح دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم نہیں تم بہانا اپنے خون اور نہ نکالنا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور گواہ بھی خود تھے، یہ دو باتیں جو ہے کوئی ملت کوئی قوم جو ہے وہ قائم ہی نہیں رہ سکتی جب ان دو باتوں پر قائم نہ رہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کو قتل کرنا جو ہے خون بہانے کو اپنا خون بہانے کے مترادف قرار دیا ہے، اس کی وجہ کہ مومن تو مومن کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ امارت بنتی ہے، اکٹھے ہوتے ہیں ہوں گے تو امارت بنے گی، ایک اینٹ اگر دوسری کو خراب کر دے گی تو امارت خراب ہو جائے گی، نقصان امارت کا ہوگا، لہٰذا تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے تو تمہاری ملت کا نقصان ہوگا، لہٰذا ہر وہ عمل غلط ہے، ہر وہ فکر غلط ہے، ہر وہ نظریہ غلط ہے جو ملت اسلامیہ کا نقصان کا باعث ہو۔ تو مسلمان کے خلاف لڑتا ہے تو شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن تو مومن کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو کسی کے سپرد کرتا ہے، اور نہ ہی اس کی رسوائی کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر اس طرح کا ایک ملت کا تصور ہوگا تو پھر قومیں زندہ رہ سکتی ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں جو باہمی
زندگی ہے، ملی زندگی ہے، اس کے اعتبار سے 4 باتوں کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ایک حکم یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، دوسرا حکم تھا ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا، تیسرا حکم ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، چوتھا حکم اگر کوئی تمہارا آدمی کسی کے ہاں قید ہو تو فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے۔ 3 باتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا، چوتھی بات پر انہوں نے عمل کیا، یعنی جب کسی کے ہاں ان کا کوئی آدمی قید ہو جاتا، قیدی بن کر آتا تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینے میں یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو جو ہے نذیر، یہ 3 قبائل تھے یہودیوں کے۔ اوس و خزرج جو ہے یہ مشرکین عرب، وہ بھی اس مدینے میں جو ہے وہ آباد تھے۔ ان کے درمیان شدید دشمنی تھی، آئے دن لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے یہ خزرج کے حلیف تھے۔ حلیف کہتے ہیں کہ قسم اٹھا کر، حلف اٹھا کر ساتھ دینا، نبھانا، ساتھی۔ بنو قریظہ جو یہ اوس کے حلیف تھے۔ جب لڑائی چھڑتی تھی تو ظاہر ہے کہ ہر فریق اپنے حلیف کا ساتھ دیتا تھا، اور یہود جہاں اپنے دشمنوں کو قتل کرتے تھے وہاں ہر حریف عربوں کے حلیف یہودیوں کو بھی قتل کرتے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیتے تھے، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کرتے تھے، اور پھر جب ان میں سے کوئی قید ہو جاتے تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے اور کہتے ہمیں تورات میں حکم دیا گیا ہے کہ فدیہ دے کر چھڑا لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو، یعنی 3 کا حکم جو ہے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دیا تو اس کا تو انکار کرتے ہو، اور جو آخری حکم تھا کہ اگر کوئی قید کی صورت میں ہو تمہارا بھائی تو تم فدیہ دے کر چھڑا لو، تو تم وہ حکم کو مان لیتے تھے۔ وہ بھی تو حکم تھا کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیسے ہے کہ جو تمہاری خواہشات کے مطابق اچھا لگے یا کچھ دنیاوی فائدہ ہو تو بات مان لو اور باقی احکام کو چھوڑ دو؟ یہ کیسے کلیہ اور قاعدے کی بات ہے؟ قیامت تک جو کلیہ اور اصول ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ اس بات میں اختیار ہے کہ مسلمان ہونا ہے کہ نہیں، لیکن جب اسلام قبول کر لیا پھر اختیار نہیں، کسی بات پر عمل کر لو اور کسی پر نہ کرو۔ تمہیں معلوم ہے اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم دنیا کی ذلیل ترین قوم بن جاؤ گے اور آخرت میں شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو بنی اسرائیل عذاب کے پہلے حصے کا شکار ہو چکے تھے، ان کی دنیا میں کہیں حکومت باقی نہیں رہی تھی، وہ تمام قوموں کی نگاہوں میں عبرت کا سامان بن کر رہ گئے تھے تاکہ یہ امت بھی اس سے سبق حاصل کرے۔ آج مسلمان بھی دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، تو کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے من چاہے حکموں کو لے لیا ہے اور کچھ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اس رسوائی والے عذاب سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اس کا ہر حکم ماننا پڑے گا، ہمیں کھلے دل و دماغ کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے حوالے کرنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔